السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، نماز یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ نماز مصلی اپنے پروردگار سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں نماز اس کا آلٹر اور بدل ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ سے بات چیت کرنی ہے تو قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیے، گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیے، گویا اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے نماز کی دولت جب عطا فرمائی تو حضرات صحابہ خوشی کے مارے اچھلنے لگے کہ یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہمیں مل گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی نماز میں وہی تاثیر اور ایفیکٹ ہے جو دور نبوی میں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کی طاقت اور نماز کا اثر کچھ اور تھا اور آج نماز کا اثر کچھ اور ہے۔ نہیں، اس زمانے میں نماز کے اوپر اللہ کی طرف سے جو انعام ہوتے تھے آج بھی وہی وعدہ ہے۔ فرق ہے تو ہماری نمازوں میں فرق آیا ہے۔ اللہ کے وعدوں میں، انعام میں فرق نہیں ہے، فرق ہماری نمازوں کا ہے۔ ابھی ہم میں سے ہر ایک نے 4 رکعت فرض نماز پڑھی، لیکن ہر ایک کا اجر و ثواب الگ ملے گا، ہر ایک کا ریٹ الگ الگ۔ 4 رکعت سب نے پڑھی، کوانٹٹی سب کے پاس 4 کی ہے، لیکن کوالٹی سب کی الگ الگ ہے، اور ڈیپینڈ ہے کوالٹی کے اوپر۔ پوری دنیا جانتی ہے کوالٹی کا فرق، بار بار آپ مارکیٹوں میں کوالٹی کا فرق ہے۔ وہاں دیہات میں، ہمارے ملکوں میں لوگ بھینس پالتے ہیں، پھر دودھ لے کر ڈیری میں جاتے ہیں، تو وہاں 5 لیٹر لے کر 5 آدمی آئے ہیں، لیکن وہ ایک آلہ ڈالتا ہے، ایک ٹول اندر رکھے گا کہ کتنا فیٹ ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اور پھر اس اعتبار سے اس کا بھاؤ اور ریٹ لکھتا ہے۔ ہر ایک کا ایک ریٹ نہیں ہوتا ہے۔ جس کی نماز جتنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگی، سنتوں سے معمور ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، اور جس کی نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں جتنی زیادہ صحیح ہوگی، ثنا ہے، الحمد شریف ہے، پھر سورت ملانا ہے، اللہ اکبر ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، پھر التحیات ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، دعائے قنوت ہے، یہ جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھی جانے والی چیزیں جتنی زیادہ صحیح ہوگی، اور نمازوں میں جتنا خشوع خضوع یعنی دل و دماغ کی حاضری ہوگی، دھیان ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، اچھی بنانا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، میری آفس اچھی ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا فرنیچر اچھا ہو، اور میری کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں میرا لباس اچھا ہو۔ تو ہمارا یہ بھی تقاضا ہونا چاہیے
کہ میری نماز اچھی ہو، میرا وضو اچھا ہو، میرا استنجا اچھا ہو، میری تلاوت اچھی ہو، میری دعا اچھی ہو، میرا درود شریف اچھا ہو، یہ تقاضا ہمارا ہونا چاہیے۔ کتنی قربانی کے بعد ایک نماز وجود میں آتی ہے۔ کبھی تو فجر کی نماز ہے تو نیند کی قربانی دے کر آدمی نماز میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ دوسرے ٹائمنگ ہوتے ہیں تو آدمی اپنے جاب کو، شوق کو، بزنس کو اور کیا کیا مصروفیات کو چھوڑ کر آدمی نماز میں آتا ہے۔ اگر اس کی نمازوں میں جان نہیں ہے، فقط اٹھک بیٹھک ہے، فقط رکوع سجدہ قومہ، فقط اسٹرکچر ہے، لیکن اندر جو جان ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو گفتگو اور مجلس ہو رہی ہے اس کا مقصد آپ کو ہوپلیس کرنا نہیں ہے، مایوس کرنا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی سایہ نشان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہماری پوری زندگی کی نماز ایک طرف اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسی پڑھتے چلے آئے ہیں ویسی ہی پڑھتے رہے۔ ایک آدمی 20 سال سے نماز پڑھتا ہے، کوئی 30 ایئرس سے، کوئی 40 ایئرس سے، وہی نماز جو 40 سال پہلے تھی، 1 انچ کی ترقی نہیں ہوئی۔ اس میں پروگریس ہونی چاہیے۔ ایک کے بعد آنے والی میری نماز زیادہ اچھی ہو، پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میری زیادہ اچھی ہو، پہلے سجدے کے بعد میرا دوسرا سجدہ زیادہ اچھا ہو۔ یہ نیت ہونی چاہیے، ڈیپینڈ ہے نیت کے اوپر۔ ہم اگر نیت کریں کہ مجھے آج اچھا وضو کرنا ہے، آج مجھے اچھا استنجا کرنا ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آنے والی میری مغرب کی نماز مجھے زیادہ اچھی پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے اور پھر بعد میں اگر اچھی نہیں بھی پڑھ پائے پھر بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کبھی آدمی ایک عمل نہیں کرتا لیکن نیت تھی تو اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے یہ سمجھ کر کہ 6:15 کو عصر کی نماز ہوتی ہے، آپ اپنے گھر سے چلے 6:15 کا ٹائمنگ لے کر، لیکن آپ یہاں آئے تو 6 بجے نماز ہو چکی تھی، ٹائم چینج ہو چکا تھا، نماز ہو چکی تھی۔ آپ پوری نیت انٹینشن یہ تھا کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ آئے تو ٹائم بدل چکا تھا، آپ کو علم نہیں تھا۔ نیت المومن خیر من عملہ، آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا جماعت کا، اس لیے کہ آپ کی پوری نیت تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نماز کو بنانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، بادشاہ وقت بنے، وہ اس وقت جتنی حکومت تھی آج اس کی 15 کنٹریاں بن چکی ہیں۔ 20 لاکھ مربع مائل کے وہ بادشاہ تھے، 20 لاکھ مربع مائل، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 لاکھ مربع، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 لاکھ مربع اسکوائر مائل۔ تو یہ 20 لاکھ مربع اسکوائر مائل کے بادشاہ ہیں۔ اپنے حکام اور حاکموں کے نام جو الگ الگ اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہاں کے جو الگ الگ آفیسرز ہوں گے، A1 لیول کے پہلی سب کے آفیسر، اعلیٰ افسر، ان کو انہوں نے ایک سرکولر لکھ کر بھیجا۔ بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے ایک سرکولر لکھا اور یہ فرمایا، ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن اقامها اقام الدین ومن ضیعها فهو لما سواها اذیۃ۔ تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام میری نگاہ میں نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ پبلک کی فیسلٹیز فراہم کرنا یہ تمہارا کام ہے، روڈ بنانا،
لائٹنگ، بجلی، پانی، یہ وہ فلاں، وہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، اگر تم نے نماز کو قائم کر لیا تو تم حکومت کے سارے کاموں کو اچھی طرح قائم کر لو گے، اور اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تو تم حکومت کے کاموں کو زیادہ ضائع اور ویسٹ کرو گے۔ معطا مالک کی یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سرکولر لکھ کر بھیجا۔ اس سے اندازہ لگائیے نماز کا کیا مقام ہے۔ میرے بھائیو، اتنی قیمتی نماز، اتنی قربانیوں کے بعد وجود میں آنے والی نماز، ہماری ایک ایک نماز کے بعد اللہ سے تعلق بڑھنا چاہیے۔ ہم کسی کے گھر 4-5 مرتبہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ان سے فیملی ٹرمز ہے، ہماری ان کے چولہے کی دوستی ہے، یہ کہتے ہیں، یعنی بہت گہرے تعلقات ہیں۔ ہم برسوں سے نماز میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، کئی ہزار مرتبہ مسجد کی حاضری ہو چکی، لیکن اللہ سے جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، نمازیں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، نماز بنانے کا فکر ہونا چاہیے۔ آدمی غسل کرتا ہے، باٹھ لیتا ہے، باٹھ لینے کے بعد باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب فریشنس آ گئی، اب تازگی آ گئی، اب اچھا لگا۔ تو یہ ہم روحانی غسل کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اندر کے انر سائڈ کا جو غسل ہے اس کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ روحانی غسل کے بعد، نمازوں کے بعد ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اب اچھا لگا۔ نماز نہیں پڑھی تھی اس وقت ہماری دل کی کیفیت تھی وہ، اور نماز کے بعد کی کیفیت میں فرق آنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز کی محنت میں استنجا ہے، بنیادی چیز ہے۔ دوڑتے بھاگتے استنجا کرنا، دوڑتے بھاگتے وضو کرنا، اور پھر رکعت کو پا لینا، میرے بھائیوں کو نماز کمزور نماز ہوتی ہے۔ انتظار والی نماز مضبوط نماز ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے سنتیں پڑھی، ابھی جماعت میں 4 منٹ باقی ہے، اب 3 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، آپ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو نماز وجود میں آئے گی وہ زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ دوڑتے بھاگتے آنے والے کی نماز اور اطمینان سے پڑھی جانے والی نماز، نماز کو سکون سے پڑھو گے تو نماز آپ کو سکون دے گی، اس کو سکون سے ادا کرو تو نماز آپ کو سکون دے گی۔ جیسے گھر میں وائف کو آپ سکون دو گے تو وائف آپ کو سکون دے گی۔ اگر آپ اس کے سر کے اوپر ہر وقت دوسری کر لوں گا، طلاق دے دوں گا، اس کو سکون نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو سکون پرووائڈ نہیں کرے گی۔ پہلے وہ مطمئن ہو، سیٹسفائیڈ ہو، اس کو اطمینان اور سکون ہو کہ میرا ہسبینڈ کہیں نہیں جائے گا، یہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، میرا جنازہ اسی گھر میں سے نکلنا ہے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا شوہر مجھے اس گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ اگر اس کو اطمینان ہو گلے تک کا، پھر دیکھیے وہ آپ کو جو سکون فراہم کرے گی وہ الگ نوعیت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے سر کے اوپر سوار ہیں تو پھر وہ بھی ری ایکشن ایسا ہی ہوگا، ایک جیسا ایکشن ویسا ری ایکشن۔ لیکن کبھی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، یہی نہیں ہے کہ قصور آپ لوگوں کا ہی ہے، کبھی قصور ان کا بھی ہوتا ہے، مجھ معلوم ہے، ہم اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، ایک ہی کمپنی کے سب لوگ ہیں، فنکشن ایک ہی ہے، سب معلوم ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ہر وقت قصور مردوں کا ہی ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی مرد بہت اچھا ہوتا ہے، عورت میں کمی ہوتی ہے، کبھی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، بالکل برابر، لیکن ادھر مرد کی طرف سے کمی ہوتی ہے۔ دونوں کو اصلاح کرنے کی ذمہ داری ایک دوسرے کی ہے۔ مرد کی کمی ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کی کمی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ نعمت ملنے کے بعد ذمہ داریاں آتی ہیں، میرج ہوا، شادی ہوئی تو پھر بعد میں ذمہ داریاں آتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری عورت کے اوپر، عورت کی ذمہ داری مرد کے اوپر۔ شادی سے پہلے فقط آپ کی اپنی نماز کے آپ ذمہ دار تھے، شادی ہو چکی، اب وائف نے نماز پڑھی یا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔
ارے جیسے کھانا پینا، مینٹیننس، نان نفقہ، بریڈ اس کا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جسم اور فزیکلی ذمہ داری ہے، یہ تو روحانی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر آتی ہیں. اس کی نماز ہوئی یا نہیں، تلاوت ہوئی یا نہیں، دعا اس نے کی ہے یا نہیں، یہ چیزیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں نماز بنانا ہے تو ہمارا پہلے استنجا صحیح ہو. طہارت اگر صحیح ہوئی تو پھر نماز صحیح ہوگی. طہارت شرط اول ہے، پہلی شرط. لہذا استنجے کے وقت پیشاب کی چھینٹیں ہمارے بدن کو اور کپڑوں کو نہ لگے، اس کا اہتمام اور خیال ہونا چاہیے. کبھی کبھی ٹوائلٹ میں جو نل ہوتا ہے، پانی بہت فورس کے ساتھ آتا، بڑا پریشر کے ساتھ آتا ہے. اگر پریشر کے ساتھ پانی اگر آ رہا ہے اور ذرا گڑبڑ ہو گئی تو چھینٹیں اڑنے کا اندیشہ ہے. جو نیچے والا ایشین اور انڈین اسٹائل کا جو ہوا کرتا ہے، اس میں کبھی کبھی یہاں پر پیشاب کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں. پاؤں کے اندر کے حصے میں پیشاب کی چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں پیشاب کرتے وقت خیال رہنا چاہیے کہ پیشاب کی دھار ایسی جگہ پر نہ پڑے جہاں سے چھینٹیں ریورس ہوتی ہو. بہتر ہوتا کہ ٹوائلٹ کا جو ٹب ہے ذرا نیچا ہو، یعنی گہرا ہو، ڈیپ ہو. بعض ٹب دیکھے گئے کہ بالکل ایک دم اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، وہاں پیشاب کی چھینٹیں لگنے کا زیادہ امکان اور خطرہ ہوا کرتا ہے. بہرحال پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑے، اس کے بارے میں خیال رہنا چاہیے. ہمارے جو انگلش ٹوائلٹ ہے اس میں اوپر سے ٹیشو ڈال دیا جائے تاکہ کبھی پیشاب پاخانہ اندر گرنے پر پیشاب کی چھینٹیں اوپر نہ آئے. اوپر سے صاف کر کر اسی ٹیشو کو اندر ڈال لیجیے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اوپر نہ آئے. استنجا اور ٹوائلٹ میں جب جائیں تو دعاؤں کے ساتھ جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں عطا فرمائی ہیں، یہ دعائیں شیطان سے بچانے والی ہیں. کئی مرتبہ گھر میں کبھی حالات، کبھی پریشانیاں، تو کہتے ہیں کہ کچھ کالا کر دیا ہے، کچھ ہے، یہ ہوا ہے، باہر کی اثر ہے. میرے بھائیوں، جناب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بہت لاکھوں، ہزاروں، ملینوں کی قیمتی دعائیں دی ہیں. ہم 1000 آدمی مل کر ایک دعا وہ نہیں بنا سکتے تھے، ایسی کمپلیٹ دعا، ایسی جامع دعائیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو میننگ کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تو ہمیں گندگی سے بچا اور گندی مخلوق سے بچا، شیاطین سے، جنات سے، ان کی گندگیوں سے، ان کی شرارتوں سے تو ہمیں بچا. میڈیکل سائنس ایسے کیمیکل تلاش کرتی ہے جس کے ذریعے سے جرمز مر جاتے ہیں. حضرات انبیاء ایسی دعائیں لاتے ہیں جس کے ذریعے سے شیاطین ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے امام صاحب قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد ہیں. انہوں نے بھی ان سے پڑھا، ہم نے بھی ان سے پڑھا. وہ فرماتے تھے کہ اطباء یعنی کہ ڈاکٹر، اطباء ایسی ادویہ تلاش کرتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ اطباء ایسی ادویہ تلاش کرتے ہیں جو جراثیم کش ہوتی ہے، جراثیم جرمز کو مارنے والی ہوتی ہے. اور حضرات انبیاء ایسی ادعیہ تلاش کرتے ہیں. ادعیہ دعا کا پلورل نمبر ہے. ایسی دعائیں تلاش کرتے ہیں جو شیاطین کش ہوتی ہے، شیطان کو مارنے والی ہوا کرتی ہے. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر وضو پر آتے ہیں. وضو سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. استنجا سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. یہ نہ سمجھے کہ استنجا کیا سکھانے کی چیز ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء،
یہ تمہارے نبی کیسے آدمی ہے، تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یوں استنجا کرو، ایسے مت کرو، فلاں ہاتھ سے کرو، فلاں ہاتھ سے مت کرو، ڈھیلا استعمال کرو، پانی استعمال کرو، چھینٹیں نہ لگے، فلاں نہ لگے۔ یہ کیسے نبی ہے؟ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یہ تو نیچرلی چیز ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر کے ساتھ کہا، پراؤڈ کے ساتھ کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اگر نبی ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ نہ سکھاتے تو ہم پوری زندگی ناپاک کے ناپاک ہی رہتے۔ میرے بھائیوں، استنجا کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے، اتنا بہتر طریقہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ بیچاری قومیں رحم آتا ہے، وہ ناپاک کی ناپاک ہو کر ہی باہر نکلتی ہے۔ ارے جن کے ٹوائلٹ میں لوٹا ہی نہیں ہے، لوٹا ہی نہیں ہوتا ہے، اندازہ لگائیے کس انداز سے آپ استنجا کر پائیں گے۔ تو جناب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ کتنے ہاتھ سے استنجا، کون سے ہاتھ سے، کتنی انگلیوں سے استنجا کیا جائے، وضو سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حضرات صحابہ کو، تابعین کو جمع فرمایا اور وضو کر کے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں حاضرین کو وضو کر کے بتایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ جناب نبی پاک علیہ السلام کا وضو ہے۔ آج جو ہم وضو کرتے ہیں یہ وہی وضو ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ہماری یہ عصر کی نماز وہی ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ حج کا نقشہ وہی ہے جو جناب نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا تھا، یہ وہی حج کا نقشہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کی وہی مقدار اور وہی کوٹا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب جناب نبی پاک علیہ السلام نے طے کیا تھا۔ حضرات علماء، حضرات فقہا، مفتیان کرام ایک رتی، ذرا بھی ایک ملی گرام ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی برکت ہے، 1450 سال کے بعد بھی ہمارے پاس ساری وہ چیزیں جو دور نبوی میں تھی وہ محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس ابھی اپنے نبی کی تعلیم ایسی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کا قرآن یعنی ان کی مذہبی کتابیں، بائبل، انجیل، توریت، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، دوسری قوموں کے پاس رامائن، مہابھارت، منوسمرتی، یہ جو مذہبی کتابیں ہیں وہ بھی ان کے پاس سلامت نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید تو محفوظ ہے ہی، جناب نبی پاک علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والی ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور سند چین کے ساتھ کہ حضور سے فلاں نے سنی، اس صحابی سے فلاں آدمی نے سنی، ان سے فلاں نے سنی، ہم تک وہ روایت، مثلا انما الاعمال بالنیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو وہ روایت جناب نبی پاک علیہ السلام سے مجھ تک پہنچنے میں بیچ میں 25 واسطے ہیں، بیچ میں 25 آدمیوں سے نقل ہوتے ہوتے وہ روایت میرے پاس پہنچی ہے۔ تو یہ بہت ٹرسٹ ہے، ہمیں ایمان و یقین ہے، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے جناب نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی لائف بھی محفوظ ہے۔ حضور کی لائف پوری محفوظ ہے، ایک ایک منٹ کی لائف، 23 سالہ آپ کی زندگی، آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کن سے ملے، کن سے گفتگو کی، کن کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ کی گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا، آپ کے سامنے کتنے بچوں کو لایا گیا، ایک ایک چیز محفوظ ہے اور ریکارڈ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا وضو یہ سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ خاص طور پر وضو کے دوران ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نل کے نیچے اس طرح کر کے 3 مرتبہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا وضو ہو گیا۔ نہیں، ہاتھوں کو ملنا پڑے گا، مل مل کر وضو کرو۔ مثلا نل کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھا اس طرح، پھر اس طرح ملو، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ رکھو اور اس طرح کرو، کوہنی تک، نیچے تک، پھر تیسری مرتبہ بھی اس طرح کیا جائے،
تو اطمینان ہوگا، ورنہ خطرہ ہے کہ فرض میں بھی کمی رہ جائے گی۔ فقط 3 مرتبہ پانی بہا دینا کافی نہیں ہے، 3 مرتبہ پورا ہاتھ دھلنا چاہیے۔ آپ اپنی ہماری ماں بہنوں کا وضو، وہ بھی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، وہ بیچاری آستین چڑھاتی نہیں ہے پوری، چڑھی تو پھر نیچے اتر گئی تو جیسا ہوا ویسا کر لیتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ماں بہنوں کا وضو کیسا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی نماز کیسی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجدوں سے ملنے والا جو مواد ہے، یہاں سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں، وہ ہمیں اپنے گھروں تک پہنچانی چاہیے۔ مسجدیں یہ اسلام کا ہارٹ ہے، مسجد از ہارٹ آف اسلام اینڈ مدرسہ از برین آف اسلام۔ مدرسے اسلام کا دماغ ہے اور مسجدیں یہ اسلامی سینٹر، یہ ہارٹ ہے، دل ہے اسلام کا۔ سب سے زیادہ لیٹ فتنے مسجد میں آئیں گے، جن کا مسجدوں سے تعلق ہوگا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آج کے زمانے میں میرے بھائیوں دجالی فتنوں کا دور ہے، 5 وقت کی نمازوں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، صوفیانہ باتیں کر لینے سے، بہت اچھی حکمت بھری باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسجدوں کی حاضری لازم ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا کہ چہل پہل ہو جانی چاہیے، گھروں کے اندر، تجارت میں، بزنس میں، جاب پر چہل پہل ہونی چاہیے کہ اب نماز کا وقت آ رہا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ چپکے سے اٹھ کر لائٹ بھی نہیں آن کرتے اور چپکے سے وضو کرتے ہیں، چپکے سے نماز کے لیے چلے آتے ہیں، اچھا نہیں ہے۔ گھر میں ماحول بننا چاہیے، گھر میں تھوڑا چہل پہل، تھوڑی آواز ہونی چاہیے، دھیمے دھیمے سلولی سب کو دھیمے اٹھانا شروع کرو، ایک لائٹ آن کی، دوسری لائٹ آن کی، اس طرح ماحول بنایا جائے۔ فجر کی نماز میں گھر کا کوئی بھی فرد بیڈ میں پڑا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں فجر کی نماز کا نور نہیں پہنچتا، مہینے ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید مکانوں میں، گھروں میں نہیں کھلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نمازوں کی محبت عطا فرمائے اور نمازیں بنانے کی اللہ پاک، نمازیں سیکھنے کی، سکھانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا